کہ یہ لفظ آتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے وہ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے کہ جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے اپنا پیٹنے سے یا شکوہ کرنے سے واویلا کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ اصول کافی میں بھی یعنی شیعہ حضرات کے معتبر جو عالم ہیں، بلکہ پہلے کتب اربعہ میں پہلے جو کتاب ہے ان کی اصول کافی، جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ مشہور ان کے ہاں موجود ہے کہ میرے جماعت کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے یہ حدیث پاک حضرت خاتون جنت کی روایت آپ نے لکھی ہے اور ائمہ سے لکھی ہے، یعنی ائمہ اہل بیت سے، جو کہ ان کے نزدیک مجروح نہیں ہیں، ان پر جرح نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ معصوم ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی گناہوں سے محفوظ ہیں مگر وہ ایک شرعی معنی میں معصوم مانتے ہیں۔ معصوموں کی یہ روایت انہوں نے لکھی ہے حضرت سیدہ سے کہ آپ فرماتی ہیں جس وقت سرکار کا وصال ہوا تو وصال مبارک سے پہلے آپ نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ اذا انا مت لا تخمشی علی وجھا ولا ترخی علی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی نائحۃ، کہ فاطمہ جس وقت میں وصال کر جاؤں تو اپنا چہرہ نہ پیٹنا اور اپنے بال نہ کھولنا، نہ نوچنا اور واویلا نہ کرنا اور اس پر نوحہ نہ کرنا اور مجھ پر نوحہ کرنے والیوں کو کھڑا نہ ہونے دینا۔ یہ اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا ہے اور یہ ائمہ معصومین کی ان کے یہاں روایت ہے اور سیدہ کی اپنی روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اسی بات کو دہرایا ہے امام حسین علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی شہادت سے پہلے سیدہ زینب سے باقاعدہ اسی حدیث کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، اور اس کو منتہی الاعمال بھی اور ملا باقر مجلسی بھی، یعنی عباس قمی بھی اور ملا باقر مجلسی دونوں اس حدیث پاک کو امام پاک باقاعدہ دہرا کے اسی حدیث کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو وصیت نانا جان نے تیری امی کو کی ہے یعنی حضرت خاتون جنت کو، میں وہی نصیحت تیرا بھائی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں دہرا کے کہ جو کچھ جس طرح ہماری ماں نے ہماری والدہ نے اپنے ابا جان کی وفات پر کیا، صبر کیا کہ صرف آنسو بہتے ہیں، دل درد میں آئے تو آنسو بہتے ہیں، واویلا نہیں، اسی طرح جب میری لاش بکھرتی تم محسوس کرو کہ مطلب اتنا ظلم انہوں نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کرتے دیکھو، تو زینب وہی کرنا میری بہن جو میری ماں نے کیا تھا اور تیری ماں نے کیا تھا کہ دل درد میں آئے تو آنسو بہتے ہیں، واویلا نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ جلاء العیون میں بھی، حیات القلوب میں بھی اور شیخ عباس قمی نے بھی اس کو لکھا اور اصول کافی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ شاہ صاحب اسی بات پہ واپس آتے ہیں کہ وہی کرنا جو میری ماں نے کیا تھا۔ ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ریڈ فورٹ سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کو اور اس کے قبلہ عرفان شاہ صاحب مشتی اور جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی دو سوال ہیں میرے جناب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے پہلے ماتم کس تھی؟ یزید کے گھر میں جو ماتم کی گئی اس کی سنت کو قائم کیا، آج تک قائم کرتے ہیں۔ اس بارے میں خدا کے رسول کا کیا حکم ہے اور خدا کے رسول کے حکم پر کیا کسی کو خان صاحب رائے دے؟ خان صاحب آپ کا سوال ہم نے یہ پہلا سمجھ لیا، دوسرا سوال اگر ہے تو وہ آپ بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کے رسول کا جو حکم ہے پر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی کوئی رائے اس پر قائم کرے؟ کیا ذرا پھر دہرائیں۔ خدا کے رسول کا جو حکم ہے جی جی، اس حکم پر کسی مسلمان کو 14ویں صدی کے مسلمان یا اس کے قریب لوگوں کو یہ حق پہنچتا کہ خدا اور خدا کے رسول پر کوئی اپنی رائے ظاہر کرے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ گئے، انشاءاللہ تعالی باری آنے پر انشاءاللہ یہ جواب دیا جائے گا۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ جی حضرت۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے اور اپنے محترم فضلاء کی اجازت سے کہ وقت زیادہ نہ لگے، میں اس پر بہت معذرت خواہ ہوں اور ضرورت کے تحت یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو فریق دوسرا ہے جو اس کا قائل ہے
وہ لطف کی بات ہے کہ آج کل مردوں سے کچھ بن نہیں پڑا تو عورتوں کو بھی وہ ہماری محترمہ ہیں. میں کسی عورت کی مطلب تذلیل کرنے کو میں سیادت کے ہی خلاف سمجھتا ہوں, لیکن ان کے مرد علماء سے شاید کچھ بن نہیں پایا, تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی بیچاری جو ہے نا ان کے دفاع میں آ گئی ہیں. اور وہ ایک محترمہ جو ہے, عورت ہونے کے ناطے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ وہ بھی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر استدلال کر رہی تھی رونے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے. تو میں کہتا ہوں رونے سے کون منع کرتا ہے؟ رونا تو اس حدیث میں موجود ہے کہ جو روتا نہیں اپنے قرابت داروں کی وفات پر یا ان کی کسی مصیبت پر, تو یہ تو سرکار کا فرمان ہے, بخاری شریف میں لکھا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم, کہ جس کے اندر رحم نہیں ہے, رونا تو رحم کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر روئے ہیں, اور اس پر بھی آپ نے یہ جواب دیا کہ طلا تم یہ پوچھتے ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں, یہ تو رحم ہے. جس کو اپنے قرابت داروں کے وصال پر یا ان کے کسی صدمے پر تکلیف پر رحم نہیں آتا, اس پر تو اللہ بھی رحم نہیں کرتا. رونا رحم ہے. رونے سے کس نے منع کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے تو ان کی تو آنکھیں چلی گئیں. تو کتنے علماء ہیں ان کے دیدے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں, آخر ان کی آنکھیں تو آج تک نہیں گئی روتے ہوئے. اس سے تو کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس سے بال نوچنا, کپڑے پھاڑنا اور گلی بازار میں عورتوں کا نکل کر باتیں کرنا, وہ کہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دلائل اور یعنی دلیل دیتے وقت جو ہے وہ کنویں کے اندر چلے جانا, اور دعوے کے وقت جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ جانا, اتنا بلند ہو کے دعوے کرنا, اور جب دلیل مانگی جائے تو پھر رونے دھونے کی روایتیں لاتے ہیں. جی وہ فلاں رویا. رونے سے تو آج بھی منع کوئی نہیں کر رہا, لیکن ان کی آنکھ میں آنسو ہی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. حضرت ہمارے ساتھ خادم حسین صاحب مانچسٹر سے ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حافظ صاحب, مولانا صاحبان کو بھی سلام. جی آج کا ٹاپک آپ کا بڑا نفیس ٹاپک ہے. الحمدللہ. تو میں علماء, ایک بڑے جید علماء تشریف فرما ہیں, میں کتابوں کے حوالے دینا چاہوں, اگر اجازت دے تو دے دوں, نہیں تو سوال کر دیتا ہوں. میں خادم صاحب آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیں سوال چاہیے. جی سوال. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی محبت تھی عبداللہ ابن عباس اور دیگر جید اصحابہ کرام امام حسین سے گفتگو کر رہے تھے جب وہ مدینہ چھوڑا انہوں نے, تو وہ مدینے میں ہی رہے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ام المومنین جو ہماری ماں ہے قرآن کی نص سے, کہ امہات ہیں ہماری, تو ان میں اتنی محبت ہے حسنین شریفین سے کہ ام سلمہ نے منع کیا کہ آپ جنگ جمل میں نہ جائیں, اور حسنین شریفین نے 3 بیٹوں نے جنگ میں حصہ لیا ہماری ماں کی جنگ کے خلاف. اتنے پیار محبت کی باتیں ہیں کہ اس پر ذرا الیبوریٹ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. کتنے پیار کی باتیں کہ 10,000 مسلمان قتل ہو گئے. فی امان اللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. بہت شکریہ جی. تو حضرت وہ سیدہ ام کلثوم کے نکاح کا جو مسئلہ ہے, وہ آپ نے وہ سوال جو شہزاد صاحب کا سوال ہے وہ آپ نے فرمایا, مجھے آپ نے بتایا ہے. اس سلسلے میں حضرت یہ گزارش ہے کہ کسی دوست نے شاید ہمارے ہی چینل پر بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ وہ حضرت ام کلثوم جو ہیں وہ حضرت علی مرزا کی بیٹی نہیں ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے کہ اگر ہمارے ہی ذمہ ایسی بات لگتی ہے تو ہمیں اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے نا اس کی کریکشن کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ کس قسم کا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی کتابوں میں یہ کس طرح مسئلہ لکھا ہوا ہے, اور آج اس مسئلے کو بھی اختلافی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, جس پر شیعوں کو بھی اعتراض نہیں ہے. شیعہ کو بھی اعتراض نہیں. حضرت اسی مسئلے پہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جی. میں اگلا سوال جو ہے وہ قاری طیب صاحب کی خدمت پیش کروں گا, اسی مسئلے پہ آپ کے پاس میں آؤں گا. جی. جناب قاری صاحب قبلہ, یہ سجاد علی صاحب لندن سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ نام لیا تھا کہ آپ کو حسنین کریمین سے محبت تھی, تو یہ باغ فدق والا مسئلہ جو ہے یہ کیوں پیش آیا؟ یہ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باغ فدق کا جہاں تک مسئلہ ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں, اور نبی اپنے پیچھے مالی میراث چھوڑتا ہی نہیں ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اکلوتی اس وقت اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں موجود ہوں,
تو میرا اس حوالے سے اگر کوئی حق بنتا ہے تو وہ مجھے دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اگر میرا کوئی حق بنتا ہے تو وہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کی پیچھے کوئی مالی میراث نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ اور مسلمانوں پر وقف ہوتا ہے، البتہ حضور علیہ السلام باغ فدق میں سے یا جو حضور کے صدقات تھے مدینہ شریف میں یا خیبر میں، ان میں سے جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دیتے تھے وہ میں اسی طرح خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے دیتا رہوں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ رہا یہ کہ آپ یہ سوال کریں کہ بحیثیت بیٹی کے مجھے حضور کی میراث ملے، تو میراث کوئی نبی اپنے پیچھے مالی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث پیش کی تھی وہ ہمیں اصول کافی میں سے بھی ملتی ہے۔ جی اگر اجازت ہو تو میں اس میں سے پیش کروں۔ بالکل جی یہ میرے سامنے اصول کافی ہے جناب۔ جی اصول کافی